حبيبه ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز سے پڑھیے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت حامی سنت اور ماہی بدعت الشاہ حضور امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ الکریم، اسی سے آغاز کریں گے سرکار کی ثنا کا، کو سبحان اللہ۔ گالے ساری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حرز جاں ذکر شفاعت کی جیے، حرز جاں ذکر شفاعت، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت یا نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ہو جس کا حسن اللہ کو بھی با گیا، ہو جس کا حسن اللہ کو بھی با گیا، ایسے پیارے سے محبت کہنا سبحان اللہ، ایسے پیارے سے او ایسے پیارے سے محبت۔ بات سمجھ رہی کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ یہ سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یار ایک بندہ خوبصورت ہو، اس کی تعریف کریں بندے تو بات ہو رہے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک شخصیت خوبصورت ہو، اس کی تعریف کریں اللہ کے خاص بندے اولیاء اللہ تو وہ بات اور ہے، کہ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک اور خاص شخصیت ہے، ان کی تعریف کریں اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ بھی بات ہو رہے ہیں، کہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک اور خاص شخصیت ہے، ان کی تعریف کریں سارے ملائکہ، سارے نبی، سارے رسل، تو وہ بات اور ہے، پر اس شخصیت کے حسن اور شان کا عالم کیا ہوگا جس کی تعریف خود بنانے والا میرا خدا کر رہا ہے۔ حضور کی صورت ایسی صورت ہے، حضور کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ وہ لب جب اللہ نے بنائے
تو رب خود فرمانے لگا محبوب تیرا خالق تو میں ہوں، پر وشفتین تیرا رب بھی تیرے ہونٹوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہاں محبوب گالے ساری فرام محبوب آدم پاک بنائے تو پر ہونٹوں کی قسم نہیں کھائی، پیارے تو وہ بھی تھے۔ میں نے عرض کی مولا آدم پاک بنائے تو قسم تب بھی نہیں کھائی، موسیٰ پاک بنائے تو قسم تب بھی نہیں کھائی، عیسیٰ پاک بنائے، نوح پاک بنائے، ابراہیم پاک بنائے، شیش پاک بنائے، تو نے پیارے نوح پاک کو بھی تخلیق کیا، پر حسینوں کے بہت بڑے سردار، سرکار سے ہٹ کے سب حسینوں کے سردار حضرت یوسف پاک کو بنایا، جن کے حسن کے چرچے کائنات نے کیے، پر ان کے ہونٹوں کی قسم بھی تو نے نہیں کھائی۔ پر جب محبوب کی باری آئی تو پھر کیا ہوا؟ میں سناؤ، وہ سب ان کے صدقے سے تھے۔ میرا تو مقصود ہی یہ یار ہے، جب محبوب کے لب ہلتے ہیں تو مجھ خدا کو اتنے پیارے لگے کہ مجھے بھی قسم کہانی میں نے بھی پسند کی، میں نے بھی محبوب کے ہونٹوں کی۔ وہ ہونٹ کتنے حسین ہوں گے کہ جب ہلے تو رب قسمیں کھاتا ہے۔ محبوب نے ہاتھ مبارک اپنے غلاموں کے ہاتھوں پر رکھے تو رب نے کہا ید اللہ، کہنا سبحان اللہ۔ محبوب نے کنکریاں پھیلی تو رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہنا سبحان اللہ۔ محبوب نے لب ہلائے تو رب نے فرمایا نہ تم یہ نہ سمجھنا یہ اتنا حسین ہے کہ کلام یہ تمہیں کرتا نظر آتا ہے، بولتا خود خدا ہے۔ اِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تم کیا سمجھتے ہو محبوب کلام کرتے ہو؟ اور نہیں یہ تو لب کھولتے نہیں جب تک کہ ان کا رب خود کلام نہ فرمائے، ان پر وحی نہ نازل ہوئے۔ ان کا بولنا تو خدا کا بولنا ہے، ان کا پکڑنا تو خدا کا پکڑنا ہے، ان کا پھینکنا تو خدا کا پھینکنا ہے۔ اور پھر حضور نے بڑی وضاحت سے فرما دیا جب سیدنا صدیق اکبر پاک نے حضور کے حسن مبارک کی جو دنیا میں سب سے بڑی تعریف ہوئی، کہو سبحان اللہ، جو دنیا میں سب سے بڑی تعریف ہوئی، ان کلمات میں سے دو کلمات آپ کو سناؤں گا، کہو سبحان اللہ۔ ایک آئے ہے کہ سبحان اللہ۔ بزرگوں جب حضور معراج شریف سے تشریف لائے نا، سرکار جلوہ کر رہے ہیں سبحان اللہ عرب شریف کے اندر، سیدنا صدیق اکبر بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میری ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور ماں باپ تیرے ایک سائڈ تے، صدیق دی جان بھی تاڑے قدمہ تو قربان، کہو نہ سنا۔ صدیق تے بھی ایک سائڈ تے رہے، صدیق دے پتران دی بھی جان تاڑے قدمہ تو قربان، پتر بھی ایک سائڈ تے رہے، صدیق دے ماں پیو دی بھی جان تاڑے تو قربان۔ وہ ایڈے سونے ہو سانو ایک گالتا دسو، جیسے رب دی ساری زندگی تساں تعریف فرمائی، میرا رب ایڈا سونا ہے، میرا رب ایڈا سونا ہے، میرے رب دا ایڈا سونا ہے، میرے رب کی یہ شان ہے، میرے رب کی یہ شان ہے، میرے رب کی یہ شان ہے۔ اس خدا کو آپ نے اپنی مبارک سر کی آنکھوں سے دیکھا جیسے ہم آپ کو یا آپ ہمیں، بلکہ یہ تو مثال ہی نہیں، آپ ہی جانے کیسے دیکھا۔ اب دیکھا بھی آپ نے ہے، نہ تو آدم و موسیٰ بیان فرما سکے، سب بغیر دیکھے یہ کہتے رہے کہ بڑا حسین ہے، اتنا حسین کہ سب سے حسین ہے، پر آپ نے آنکھوں سے دیکھا، اب بتا بھی دیجئے نا وہ کیسا ہے۔ ہم حضرت موسیٰ پاک کی قوم میں سے نہیں ہیں کہ آپ سے عرض کریں پہلے دکھائیں تو تب مانیں گے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا۔ پر سونے و داستہ دولا اور اب سونا کہتا ہے، دن کو کرتے ہو تو تعریف خدا کی، رات کو کرتے ہو تو تعریف خدا کی، ایک ایک پل آپ کا اس کی تعریف یاد میں گزرتا ہے۔ اب بتائیے نا وہ رب دیکھا ہے تو وہ ہے کیسا؟ سنو صدیق
بات بہت لمبی ہے، پر بات بہت لمبی ہے، میں عرض مختصر سی کر دوں۔ میں سنا صدیق تجھے بتاؤں خدا کو دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کیسا ہے تو سنو مجھے اپنے محبوب کی بات، خدا کے محبوب کی بات۔ ارے سنو، مرانی فقد رال حق، جس نے مجھ تیرے آقا خدا کے محبوب مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ارے اس نے میرے خدا کو دیکھ لیا۔ بولا سبحان اللہ۔ گال ساری سمجھ لگی اس بات کی؟ اب دیکھو کوئی کیا حسن بیان کرے گا سرکار؟ کبھی حضرت ابو ہریرہ پاک نے کیا میرے محبوب ایسے تھے، کون ہے سبحان اللہ۔ کبھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا میرے محبوب ایسے تھے۔ کبھی حضرت مولا مرتضیٰ پاک نے کہا میرے محبوب ایسے تھے۔ حضرت جبریل پاک سے کسی نے پوچھا سرکار کیسے تھے، بلکہ صحیح ایک باری خود ہی پوچھ لیا، کہو سبحان اللہ۔ صحیح ہے جبریل جی آقا جی لبیک یا رسول اللہ، کون ہے سبحان اللہ۔ جبریل تاڑتے قدمہ تو قربان سونے ہو، بس شفاعتین پاک دے لب کھول لو، ان ہوا اللہ وحیو یونا والی زبانیں اطہر اور لب مبارک اور دہن اقدس کھولیے، ارشاد فرمائیے کہ خدا کی رحمتیں جڑتی رہیں، کون ہے سبحان اللہ۔ ہمیں بھی ہمارے رب کا فرمانا پتا چلے کہ اب کیا چاہ رہا ہے، کون ہے سبحان اللہ۔ میں جبریل جی یا رسول اللہ لبیک، ارے بتانا آدم پاک آئے تو تو نے دیکھا، موسیٰ پاک آئے تو تو نے دیکھا، نوح پاک آئے تو تو نے دیکھا، زکریا پاک کو بھی دیکھا، تو نے شیس پاک کو بھی دیکھا، تو نے یعقوب پاک کو بھی دیکھا، تو نے لوط پاک کو بھی دیکھا، تو نے ارے پیارے نبی اور رسولوں کو تو نے دیکھا ہے، سارے نبی اور رسولوں کے پاس تو گیا، اب بتا نا کوئی ہم جیسا دیکھا ہے؟ کون سبحان اللہ، پھر گو سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے بھائی، بات تھوڑی پیچھے تو پا رہی ہے، تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، چلو وہ بھی اگے آ جائیں گے ماشاءاللہ کافی لوگ۔ گل ساری سارا لاؤ، گل ساری گل ساری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کون ہے سبحان اللہ۔ اب توجہ میری طرف، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہاں جبریل بتانا تو نے سارے نبی رسول دیکھے ہیں، ایک ایک کی زیارت کی ہے، ایک ایک کے پاس تم کے ہو، سب کو خدا کا پیغام سنایا، اور تو نے بڑے بڑے غور سے دیکھا، اور نبی اور رسولوں کے بڑے بڑے کمالات اور رنگ دیکھے، بتا دو ہم جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جبریل قربان آپ کے قدموں پر، خدا کی ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، لم ارا مثل قبلہ و بعدہ، جبریل کی آنکھ نے نہ آپ جیسا آپ سے پہلے کبھی دیکھا ہے، نہ آپ کے بعد کبھی۔ یہی سوال سرکار مولا مرتضیٰ پاک سے ہوا، حضور حضور کیسے تھے جو آپ کے بھی آقا و مولا تھے؟ یا مولائی ان کا حسن بیان کیجئے جو آپ کو مولا بنانے والے ہیں، جنہوں کی ایک ترچھی نگاہ نے کائنات کا آپ کو مولا بنا دیا، ان مولا پاک کی شان بیان کیجئے۔ بولا سبحان اللہ۔
تو یہی جواب سرکار مولا مرتضیٰ پاک نے دیا. میں خدا کی قسم حضور کے حسن و جمال کے کیا کہنے. میں علی نے بڑے بڑے جنت تک دیکھے ہیں, بڑے بڑے جنت تک کے علی نے. علی دیاں اکھاں بہت دور تک جانیاں جتھاں تاڑے نہیں جانیاں. کون ہے وہ جبریل پاک آئے نا ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں, آپ کے پاس تشریف لائے جبریل پاک. کہا علی آپ بڑے علم کے دعوے فرماتے ہو, بڑے اعلان فرماتے ہو کہ پوچھے مجھ سے کیا پوچھنا ہے. تو آج کوئی پوچھنے آیا بتائیے نا. کون ہے سبحان. آپ نے فرمایا پوچھو علی, علی جلوہ گر ہے. کون ہے سبحان. پھر کون ہے سبحان اللہ. وجہ میری طرف تے کو سبحان اللہ. فرمایا ارے پوچھو آنے والے, پوچھو کیا سوال کرنا ہے. اور سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا, اور فرمایا لوگوں سنو اب وہ شخصیت حضور کا حسن و جمال بتانے لگی ہے. کون ہے سبحان اللہ. اب تساں تمام بیٹھے ہوں, اپاں روڈیاں دے وچلا بھی رستہ جان دے تے ادھر لا بھی جان دے, جتھوں کہ ننگے ہیں اتھوں بھی جان دے. تے کئی رستے ادھا نے ننگے اتھوں ہیں تے بھول گئے. کوئی زیادہ سے زیادہ کیا جانے گا, زمین کے رستے بھی نہیں کوئی سارے جانتا. جو پیارے ہیں ان کی بات تو نہیں کرتا. آپ نے فرمایا لوگوں سنو مجھے علی سے پوچھو جو پوچھنا ہے, کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے بھی زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا. بولا سبحان اللہ. ارے کیا شان ہے بزرگوں کی. جو جہاں سے بیٹھے, جو یہاں سے بیٹھے آپ کو بغداد کی خبریں دے, جو بغداد معلیٰ شریف کی خبریں دے, نجف مشرف معلیٰ شریف کی خبریں دے, جو آپ کو کعبۃ اللہ شریف کی خبریں دے, جو مدینہ معلیٰ شریف کی, مدینہ طیبہ شریف کی. لیکن اس کے کیا کہنے جو عرش معلیٰ کی خبریں دے, جو آسمانوں کے رستوں کو جانا زیادہ جانتا. اور کتنا زیادہ جانتے اس کی یاد آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی. کون ہے ایک ہاتھ کے سوا کہ ہاں اتنا بہت زیادہ جانتے پر مصطفیٰ سے تھوڑا جانتے ہیں. کون جس شہر کے دروازے کا عالم یہ ہے کہ آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بھی زیادہ جانتے ہوں, اس شہر مقدس کا عالم کیا گالے ساری دی. اور وہ شہر کتنا بڑا ہے اس کی تو حد ہی نہیں ہے. ابھی تو دروازے کے بڑے ہونے کا پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس شہر مبارک کا کوئی حد بننا کیا پہچانے گا. اب مزے کی بات یہ سمجھو اور توجہ کرو اور غور کرو. آپ سے جب پوچھا گیا جو آسمان کے رستے بھی زیادہ جانتے, جبریل پاک نے عرض کی, جبریل پاک نے آپ سے کہا کر کیا بتائیے جبریل کہاں ہے. کو سبحان. میں بتانے لگا ہوں علی کی نظر کہاں کہاں جاتی ہے. کون سبحان اللہ. اور نعرے جدو بھی لانے نہ تحقیق بھی پورا لایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. گالے ساری سمجھ لگی بات کی. ہم ساروں کے ماننے والے, سانو انہاں چوڑاں کوئی فرق ہی نہیں دیکھتا. بولا سبحان اللہ. کیونکہ وہ سرکار کے ہیں, سرکار ان کے ہیں. ان چاروں کے اندر اللہ کی قسم کسی دیکھنے والے کو نظر آئے تو نور مصطفیٰ جھلک رہا ہے. آج تے لوگ کی ونڈا پان پہ گئے جی انجتے بھائی ہوں گے کوئی جو کہیں گے کہ وہ صرف مولا مرتضیٰ کے ہیں, کوئی ہوں گے وہ جو کہیں گے وہ صرف سیدنا صدیق اکبر پاک ہے. نا, ہم تو جو ہیں جو نبی والے ہیں, ہم تو وہ ہیں جو نبی والے ہیں, ہم تو وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر نبی والے ہیں. پھر صدیق پاک والے بھی ہیں, عمر پاک فاروق پاک والے بھی ہیں, ذوالنورین پاک والے بھی ہیں, مولا مرتضیٰ پاک والے بھی ہیں. ہم ہی ابو بکر عمر عثمان و علی والے ہیں, سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پاک والے ہیں, سرکار مولا حسنین کریمین پاک والے ہیں, ہم ہی غوث اعظم دستگیر پاک والے ہیں. سمجھ لگی بات کی. ہم ہی بابا جی رفیق شاہ سرکار والے ہیں, ہم ہی بابا جی شاہ جمال پیا سرکار والے ہیں. سمجھ لگی بات کی. اور ہم ہی الحمدللہ کامیاب ہیں. کو سبحان اللہ. آج کے اندر ہو جی بڑیاں پکیاں گلا کرتے جی بخشا گیا تو پکیا, بخشا گیا تو بخشا گیا. میں کیا اعظم صاحب دی زبانی نے سوال لے لیے. وہ کہتے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس,
आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास। हुजूर क्या, और तुम भी तो हो, तुम भी कह दो। ते पास सारे जाने मिल के आजम पाक दे नाल पढ़िया कि हम है अली के और हमारा अली अली, बोलो हम है अली के और हमारा अली, क्योंकि हम नबी के हैं। और जो भी दर मुस्तफ़ा से यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। काम है उनके जिक्र से, उनके हमने कलीमा सरकार का पढ़ा है, बस जिससे हुजूर ने मोहब्बत का कहा हमें हो गई। हमें 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 वो लोग परेशानी में, पर अब मजे की बात सुनो, जिन्हों को मोहब्बत हुई हुजूर से उन्होंने क्या कहा, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया पहले अली बताइए ना, आपने बड़ा दावा किया है कि पूछो मुझसे जो भी पूछना है। अली है तो बताएगा भी, अली हैं और बताएंगे, तो अब बताइए ना। अब पूछो तो सही, ये बताएगा अली। ये बाबे मदीनातुल इल्म है, बाबे मदीनातुल हिकमा है, अली बताएगा। अब बताइए फिर जिब्रील का है, इस वक्त जिब्रील का है। आपने ने आंखें बंद फरमाई, मुराकबा फरमाया, जमीन और आसमान सारे छान लिए, एक सेकंड जी बाबा जी ने। और ये मिर्जा कहता है बाबे कर कुछ नहीं सकते, जो बाबा थोड़ी अख बंद करे, इड्डे वड्डे जिब्रील नु लभ लवे जेड़ा बंदे नु नजर ही नहीं आंदा, उस जिब्रील को ढूंढ रहे जो सारे सहाबा को नजर नहीं आते, बस सवाए उनके जिन पर निगाह मुस्तफा खास है। सारे सहाबा पर खास है ना। अरे वो जिब्रील जो बेत वटा कर आए, बशरी लिबादा ओढ़ कर आए, तो तब सहाबा इकराम में आकर बैठे रहे, तो उनको तब भी पता ना चले। तो वो जब नूर के लिबादे में आएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। सब सहाबा पर खास निगाह थी सरकार की, इन चारों पर तो कुछ खस्सुल खास थी। वही खस्सुल खास निगाह जो चार यारों पर सरकार मौला सिद्दीक पाक, फारूक पाक, उस्मान पाक, मौला मुर्तज़ा पाक पर थी। वही खस्सुल खास निगाह के साथ सरकार मौला मुर्तज़ा पाक ने, आपने जब बंद फरमाई, मुराकबा फरमाया, तो जमीन व आसमान को छान लिया। यूं आपने यक लख्त, कोई सोचा सोचा नहीं, लम्मिया टाइम नहीं लाए साइया, अक बंद फरमाई तो खोलिया, बस सुनो, या तो तुम जिब्रील हो तो या हम हैं। ऊंची ते कौन है यार, अली अली, अरे इतनी जल्दी जिब्रील का तुम्हें कैसे पता चल गया? आप कैसे कहते हो कि जिब्रील मैं हूं? मैं सुनो, हमने आसमान भी सारे छाने, जमीन का चप्पा चप्पा, मशरक को मगर, मशारिक को मगारिब छान डाले, तो हमें कहीं जिब्रील नहीं नजर आया। तो हमें मुस्तफा ने बतला दिया जिब्रील अली यही है। गल सारी सरकार गल सारी सरकार उन मौला मुर्तज़ा पाक से जब किसी ने पूछा बताइए सरकार कैसे, वो मुबारक आंखें जो जिब्रील को 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में देख ले कहाँ है जिब्रील, कहाँ तक जाती है मौला मुर्तज़ा पाक की निगाह, भी ये तो कोई जांच सकता ही नहीं। तो आपसे जब किसी ने पूछा कि अली आपने तो दिन रात सरकार के जलवे किए हैं, सोबतें पाई हैं और बड़े मुकर्रब हैं सरकार के, तो आपको ईद बार बार नसीब है, आपको ईद बार बार नसीब है। अब बताइए ना वो चांद जिसे देखकर ईद होती है वो कैसे है? तो आपने भी यही अल्लाह की कसम वल्लाह बिल्लाह तल्लाह लमारा मिसला क़ब्लहु व बादहु, यानी कि आंख ने बड़े बड़े जने देखे हैं,
پر جو خدا کے یار کو دیکھا نہ ایسا پہلے کبھی دیکھا نہ ان کے بعد کبھی دیکھا. گل ساری سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر پاک نے ویکھیا نا تے عرض کیتی یا رسول اللہ, سارے صحابہ بیٹھے سن, دوئے کھوتے دا نام ہی نہیں لینا, کو سبحان اللہ. یا رسول اللہ خدا دی قسم تاڈے جہا سونا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ پاک سے پوچھا, انہوں نے کہا سرکار جہا سونا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. کون سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, کیا سبحان اللہ. سرکار جانے کہنا خاتم الانبیاء کا حضور علیہ السلام ایک رات جلوہ گر ہیں, حضور جلوہ گر ہیں, آپ علیہ السلام جلوہ گر ہیں, اور سرخ رنگ کا جبہ مبارک سائیوں پاکوں نے کیا فرمایا, زیب تن فرمایا. کہنا سبحان اللہ. اس سرخ رنگ دے جبے شریف دیاں دو روایتاں مینوں یاد ہے, تے آپاں مولویاں تو ڈردے تا کوئی نہیں, جڑا حوالہ پوچھنا آوے تے حوالہ میں کو بڑا پکا ہے پر دینا آسان کوئی نہیں. اب تمہیں سرکار کی شان منانے کے لیے حوالے دے, حوالوں کی ضرورت ہے تو پھر دلالوں کے پاس جائیے. ہم حلالی ہیں, حوالوں کی ضرورت نہیں, ہم نے تو خود حضور کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. اور بڑی مشہور حدیث شریف ہے, دونوں ہی سناؤں گا, کو سبحان اللہ. جب حسن مصطفیٰ کی بات ہو تو اب بات کو چھپائی کیسے جائے. سبحان اللہ. بولا سبحان اللہ. حسینہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں شریف میں حاضر ہیں. سائیں پاک میرے آقا مولا آخر الانبیاء جانے سرکار خاتم الانبیاء کا حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے. سرخ رنگ کا جبہ مبارک حضور نے زیب تن فرمایا ہے. کبھی ایک نظر حضور کے چہرے پر ہو نا سبحان اللہ, اور کبھی ایک نظر چاند 14ویں کے پر نظر جاتا. اب فرماتے 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب پر تھا, اور آپ کو پتہ ہے چاند سب سے زیادہ خوبصورت پورے مہینے میں اس دن نظر آتا ہے جب 14ویں رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. اب اپنی آب و تاب پر ہے چاند. آپ فرماتے ہیں کہ حضور بھی جلوہ گر ہے, آمینہ کے چاند بھی جلوہ گر, آسمانوں کا چاند بھی جلوہ گر. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دیکھو میرے چاند زیادہ حسین ہے یا آسمان کے. کون ہے سبحان اللہ. فرماتے میری ایک نظر حضور کے چہرہ انور پر, والضحا والے چہرے پر, اور ایک نظر چاند پر. کبھی میں دیکھوں سرکار کو, کبھی میں دیکھوں چاند کو. ایک نظر سرکار کے چہرے انور پر, ایک نظر چاند پر. بار بار دیکھتا گیا ارے حسین کون ہے. تو پھر میں نے فیصلہ کر ہی لیا, ارے سنو آسمانوں کے چاند سے آمینہ کا چاند زیادہ حسین. کون ہے سبحان. میں نے کہا آسمانوں کے چاند پر داغ ہے, میرے چاند پر کوئی داغ نہیں ہے, ابوں سے پاک ہے. کون ہے سبحان اللہ. حضور منزہ عن العیوب ہے. کون ہے سبحان اللہ. ہر عیب سے پاک ہے میری سرکار, دانائے غیوب ہے سرکار. کون ہے سبحان اللہ. ہر غیب کے دانے ہیں سرکار, دانے سبل ہیں, اور میرے آقا مختار کل ہیں صلی اللہ. خدا کی قسم. اور یہی روایت ایک اور رنگ میں سنو جو بہت سب سے اعلیٰ رنگ ہے. کو سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ رنگوں میں سے ایک رنگ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینہ طیبہ شریف کے بازار شریف میں چلتے آ رہے تھے. کو سبحان اللہ. ڈٹے ورک قرآن دے پھول سارے, تیری شان یہ نہ کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چوٹ ڈٹھا. جڑے اپنے ارگا کہندے ہیں. اب ان بھائیوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. وابی پرا کہندے ہیں نا جی اپنے ارگا, وہ پیچھے نہ ہون والے تو سمجھ گئے ابھی اتنا کہتا تھا انہاں سنیا وڑ چھڑنا, انہاں کافر کہہ کے مار دینا. انہاں دے یعنی کتاباں بھی لکھیا نا اعوذ باللہ, ساڑھے کو موجود نہیں. چلو چھوڑو, اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. اب دیکھو مزے کی بات, کو گل ساری سرکار. اب مزے کی بات سنو, کیا لکھا بزرگوں فرمایا
ڈٹھے ورک جنہ عاشقاں ویکھیا جنہ دی آنکھاں کھلیاں انہاں پھر ڈٹھے ورک کو قرآن دے پھول سر. اب میں تمہیں روایت سنا کر یہ سناتا ہوں شعر کو سبحان اللہ کو نا پھر اعلیٰ حضرت پاک کو بھی پڑھیں گے میاں محمد بخش پاک کو بھی پڑھیں گے ان بزرگوں کو بھی پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ شریف کی گلیوں میں آ رہا تھا. اب راوی کہتے ہیں کہ کیا ہوا دیکھا اچانک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ شریف کی گلی میں بے ہوش گرے. تو ان سے پوچھا جب ہوش آئی صحابہ کرام نے اٹھایا وہ ہاتھ پیر چسے. میں اپنی زبان میں جب آپ کو ہوش آئیے نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا حضور آپ کو کیا ہوا آپ تو بڑے پیارے پیارے چلتے آ رہے تھے غرامہ تو ہوا کیا بے ہوش ہو کر گر پڑے. مجھے بتاؤ نا. جب میں آ رہا تھا خدا کی قسم تو اچانک نظر میری سامنے پڑی میں نے دیکھا سرخ جبہ زیب تن فرمائے جانے جانا جانے کائنات سرخ جبہ زیب تن فرمائے خدا کے محبوب علیہ السلام سرخ جبہ زیب تن فرمائے سامنے سے تشریف لا رہے تھے. خدا کی قسم جب میری نظر پڑی تو چہرہ مصطفیٰ کا جلوہ ہوا تو میں بے ہوش ہو کر کیسے نہ گرتا. خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ کا جب دیدار کیا تو میں نے خدا کو دیکھا تھا. نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی تو مجھے خدا کا جلوہ ہو گیا. جو خدا کو دیکھے وہ بے ہوش نہ ہو تو کیا کرے. جسے دید خدا نصیب ہو وہ بے ہوش ہونا تو کیا کرے. اور کسی کو پریشانی ہو تو میں نے پہلے من رانی قدر الحق تو یہی اعلیٰ حضرت پاک نے ادھر لکھا من رانی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کی دیے. کونا سبحان اللہ. آپ نے لکھا لم یاتی نظیر کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سراسان. اعلیٰ حضرت کا قلم رکا نہیں پھر لکھا ہوا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ اونچی تے کون ہے یا سبحان اللہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ ہے مرتبہ حق نے ہے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شعر و کلام و وقا کی قسم. جبریل پاک نے جو سائیاں فرمایا تو انہوں نے ایک عرضی پیش کی تھی اوہی حدیث شی والا حضرت نے اپنے شیرنج پتہ کی لکھی کونا سبحان اللہ. یہی بولے سدرہ والے چیتے کونا یاس یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. یا رسول اللہ مجھے آپ کی قسم ہے جبریل نے کائنات کا چپا چپا چھان ڈالا پر جبریل نے دیکھا کہ خدا خود بھی تو ایک ہے اس نے یار مصطفیٰ کو بھی ایک ہی بنا. ساری اتنے پہ عاشق لکھیا ڈٹے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان نہیں آنا کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کہ رات دنے ہوئی شور ڈٹھا اللہ وارے ہیں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تساں ہور ڈٹھا کہیں نو گل سمجھ آگئی میں کی کیا کو سبحان ساری گل ہے ہی ساری سرکار خدا کی ذات کی قسم. اور ابھی وقت کے دامن میں وسعت نہیں تو چلو انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے اگلے جمعہ شریف پر اگر میں نے یہاں پڑھایا تو پھر حسن مصطفیٰ پر بات ہو جائے گو کون ہے سبحان اللہ.
اللہ اللہ سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم اس حسن کے کیا کہنے, اس حسن کے کیا کہنے, اس حسن کے کیا کہنے. گو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. آپ کو مزے کی ایک بات بتانے لگا ہوں, کئی بندے نو گل بہت ہی سمجھ آنی. بولنا سبحان اللہ. تانوں بہت ہی سمجھ آنی. کو سبحان اللہ. اس کی وجہ ہے نا ایک, کو سبحان اللہ. کئی عاشقاں نو بہت سمجھ آنی ہے تے سمجھ اتنا سارے نہیں آ جانی ہے. تے کئیاں نو عشق دا لیبل بھی ہوندا نا. سبحان اللہ. اوویں تساں میتوں تے سارے وڈے ہی عاشق ہو. سبحان اللہ. اور اللہ مجھے بھی سچا عاشق رسول بنائے, سچا عاشق رسول بنائے, کامل عاشق رسول بنائے, جیسا میری سرکار میرا رب میرے باوا جان ماں جان مرشد پاک چاہتا, جیسا عرض کیا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برداشت پافی اس کہ آمین. سبحان اللہ. جس نے سرکار کا دیدار نہیں کیا نا وہ بھی تڑپتا ہے. ہونا سبحان. جس کو حضور کی دید یعنی جس کو عید نہیں ہوئی ہے نا وہ بھی تڑپتا ہے. وہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے روتا ہے روتا ہے. اب طرف بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. ایک وقت آ جاتا ہے کہ طرف سے جسم کا بال بال روتا ہے, تڑپتا ہے. وہ ایسا عالم آ جاتا ہے کہ جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کے کھڑے ہونے کا سبب پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اس ذات کا ذکر اور اس ذات کی یاد اس قلب اور ذہن اور جسم کو نصیب ہوتی ہے جو کائنات کی جان ہے. تو جدو جان دی جان دا ذکر ہوندا نا اونا سبحان اللہ, تے انہاں بالاں وچ بھی خاص جان آ جاندی. کو یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک دیکھا نہیں ہوتا تو عاشق بات تڑپدا, اوے بات تڑپ ہوڑ ہوندی ہے. تو پھر جدوں دی طرف منزل مقصود تک پہنچ جاندی ہے. کو سبحان اللہ. اب رات کو سوتا ہے. والا فرماتے ہیں رات کو خواب نے بیمار, رات کو بیمار نے سرکار کے جلوے دیکھ, ایک عجب لطف ملا محو تماشا ہو کر, آ گئی جان بیدار ہوئے سوئے نصیب. وہ سمجھاتے ہیں بات کو. اور جدو بندہ ستا طرف سرکار دی یاد تے ہن دی اکھ آ تے سو گئی, پر دل دیاں ستیاں ہوئیاں اکھاں کھول پیاں جاگ پیاں. ستی ہوئی قسمت انگڑائی لے کے جاگی تے انہوں دیدار مصطفیٰ ہو گیا. اسے خدا کے محبوب کا, اور محبوب کا ہوا تو کس کا ہوا؟ خدا کا دیدار ہو گیا, سرکار کا دیدار ہو گیا. جب اس نے سرکار کا دیدار کیا تو طرف اور تھی, تو پھر رویا, تو پھر لکھیا سپنے دے وچ ماگی ملے آ, تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا, کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کو سبحان اللہ. بولنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جدو پہلی باری ہویا ادوں دی گل ہے. کو سبحان اللہ. پھر جدو دوجی باری ہویا اودا بھی میں تانوں لکھیا ہویا سنانا آپ دا. کو سبحان اللہ. تو جب ہوا تو پھر اکھ نہ کھولن, تو پھر ایک اللہ دا دستور اکھ کھولنی پئی, تے جو کھلی تے پھر روئی. جدو اکھ کھلی تے پھر روئی, آپ جی روئے تے بڑا روئے, تے طرف اگے نو بھی ود گئی. پیاسے کو جام شربت دید شربت ملا نا, شربت دید ملا. پیاس تو بجھ جانی چاہیے تھی, پر سرکار کی دید کا شربت ایسا ہے پیاس اور بڑھ جاتی ہے, پیاس اور بڑھ جاتی ہے. یہ عشق کی صداقت ہے, پیاس اور بڑھ جاتی ہے. ورنہ عشق میں کمی ہے اگر بندے کی پیاس بجھ جائے. عشق کے زیادتی ہونی چاہیے. کہ سبحان اللہ. اب یہ مزے کی بات سنو, جو پیاس ودی تے پھر تڑپے, پھر تڑپے, پھر تڑپے, پھر تڑپے, پھر تڑپے, تے دیدار پھر ہو گیا. کو سبحان اللہ. پھر پتہ کی لکھا تک سواد نہ مصری
اگلی باری سرکار جلوہ کر رہے تھے سرکار نے گلہ شریف بھی فرمائیاں تو میاں صاحب نو اگلیاں کیفتہ نو آدھے کے کیفیت مل گئی وہ پھر کی کہنے ککھ سوادنا مصری در تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں ہوئے نا ساریاں چیزاں لالو ہوئے گلہ سجن ہوئے گلہ سجن دیا مٹھیاں وہ جدو میں بندہ دے لینا پھر دیدار ہوندہ تو پھر اگلی بات پتہ کی تھی کو سبحان اللہ اگلی باری پھر ہویا کو سبحان اللہ تو پتہ کی کہنا تن مگین خلقت رجے ہو دیکھ یوسف کنانی ہو جنہ محمد عربی ڈیٹھا دیکھو میں تانوں حضور دے حسنیہ تریفاں دسنیاں بھی کرن والے نے کی کیتیاں میں آپ دے 3 شعر پڑھے تے 3 دیداراں شریف دی کیفیت دسی کو سبحان اللہ کسی نے پوچھا نا بھی حضور دا حسن کتنا جہا جی تیجی باری ویکھ لے آپ نوں سنو خدا کی قسم یوسف پاک کو کوئی دیکھتا تھا تو 3 مہینے بھوک نہیں لگتی تھی ان کے حضور تسا دسو نا آپ نوں تے دیکھ کے 3 مہینے بھوک ہی نہیں سی لگتی تسا تے ویکھ لیا تے ہن کی بنے آپ نوں سن پھر وہ 3 مہینے خلقت رجے ویکھ یوسف کی نہانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جہان گل ساری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو پما اللہ حضور دا صدقہ سچا سچا کامل بعد بامل عاشق رسول بنائے جنہ ہستیاں دا ذکر کیتا ہے انہاں دے صدقے سانو بھی ہر روز حضور دا دیدار نصیب ہو خواب چ بھی تے جاگ دیاں اکھاں نال بھی تے اگلی بار نوں میں تانوں انشاءاللہ الکریم انہاں بزرگاں دا بھی واقعہ سناؤں جنہاں نے حضور دے ایک پردہ شریف چک کے دیدار کیتا پھر کی بنی وہ بھی کیفیت دسوں گا کو سبحان بولا سبحان اللہ انشاءاللہ گل ساری سرکار دی گلاں سجن دیاں کک سواد نہ مینوں تے آپ دا شعر بہت سونا لگدا کو سبحان کک سواد نہ مصری اندر کک کھنڈا وی چک چک ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نال بس گلاں ہی سجن دیاں مٹھیاں تو وہ عاشق کو جب دید ہوتی ہے تو طرف بڑھ جاتی اللہ ہمیں ہر پل طرف بڑھائے پھر دید ہو پھر اور بڑھ جائے پھر عید ہو پھر اور بڑھ جائے پھر عیدوں کی عید ہو پھر اور بڑھ جائے بس یہ سلسلہ ایسا چلتا رہے کہ چلتا جائے چلتے چلتے ایسے ہی نزا کا وقت بعد میں ہے پہلے سرکار آ جائیں تو اس دید مصطفیٰ میں کہ سرکار پردہ اٹھائیں تو ایک پردہ اٹھا کر دید کرائیں تو ادھر حضور کے عشق میں ہی جان نکل جائے تو پتہ ہی نہ چلے گو سبحان اللہ کلمہ مصطفیٰ پڑھتے صلاۃ و سلام مصطفیٰ پڑھتے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ کا نذرانہ پیش کرتے نکل جائے سمجھ لگی گل نہیں تو پھر آگے اور بڑھے کون سبحان اللہ قبر چ اور کرم اساں بعد چوں ادھر سنگی رکھ کے آون لگن تے مٹی بھی نہ پان تے نور پہلے نکل آوے کون
عطائے مصطفیٰ نور مصطفیٰ جل کے تے ادھروں سنگی نور وہ نور دے جلوے کردے کردے اس نور دے تے جدوں اپنا کام کر کے ہلے ٹرن بعد چو پھول نہ پان پہلو پھول سرکار پادن گونا کاش ایسا ہو جائے کہ ادھروں فرشتے آنتے سرکار فرمان فرشتے سرکار دامن چ چھپالن گونا سبحان اللہ فرشتے ویکھن کہ سونے آئے تھی امتحان لین سی بندہ بھی آیا تو ویکھدا کوئی نہیں وہ کسے نظر آئے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو تو رب فرمایا رے فرشتوں آ جو ہائے کو آمین کو نا سبحان اللہ کو آمین کو آمین رب فرمایا رے فرشتوں آ جو نہ ڈھونڈو یہ ڈھونڈنے سے بھی قیامت تک نہیں ملے گا کہ یہ دامن مصطفیٰ میں چھپا ہے یہ تو اب قیامت کے دن بھی تمہیں نہیں ملے گا میں جانوں تو میرا یار جانے ان کا غلام جانے چھوڑو اس کا گل ساری حضور سے عشق کرو اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو استغفر اللہ پڑھو زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ درود و سلام اور استغفر اللہ شی پڑھو نماز کی پابندی کرو اور اپنے والدین کا احترام کرو خصوصی خدا کی قسم نوجوان بھی بڈھے بھی کرو تو نوجوان بھی کرو یہ وہ سایہ ہے جو حضور کی رحمت کا سایہ ہے جس کے والدین سنی عاشق رسول جس کو مل جائیں اللہ کی قسم اس کے اوپر اس کے والدین کا سایہ ہے تو حضور کی رحمت کا سایہ ہے لیکن بندہ سمجھتا نہیں ہے گل ساری سرکار دی حضور کی غلامی کرے والدین بھی اولاد پر شفقت کریں کوئی شک نہیں ہن میری گل سن کے امی ابو نوں نہ کہہ دین بھی تسی بھی ساڈے شفقت کرو سیدھے ہو جان پیراں نے یہ بھی کیا سیگا وہ سائیاں دے کتے نے یہ بھی کیا سی ماں باپ دا ادب کرو تے ماں باپ بھی شفقت کرنی یہ بے ادبی ہے یہ ماں باپ کے لیے ہے اور ادب آپ کے لیے ہے والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں پر شفقت کریں کیوں ہمارے آقا حضور کی سنت شریف حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ دونوں والی گل سن لو جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں کا بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے ہن جڑے بے ادبی کرتے وڈیاں دی وہ خود سمجھ لے سائیاں نے کی فرمایا وہ ساڈے چوں ہی تے جڑے چھوٹے ہیں تے شفقت نہیں کرتے وہ بھی خود سمجھ جان حضور نے کی ارشاد فرمایا سائیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساڈے چوں ہی تے جے حضور دے ہونے چاہنے تے آپ جی یاریاں لا لو محبت کر لو کیس دی وجہ تو فقط سرکار کی یہ نہ کہو کہ میرا ابو مجھے ڈانٹتا ہے میری امی مجھے ڈانٹتی ہے میرا چاچو مجھے ڈانٹتا ہے میرا تایا ڈانٹتا ہے اس نے زیادتی کی ہے اب چھوڑو آپ کو بس سرکار کی خاطر ہر شے قربان نالے کہنے ہیں حضور کروں تیرے نام پہ جان فدا نالے انی کی گل نہیں سن سکتے نالے کہنے ہیں حضور ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں گے ایک جان تے وارن نہیں دے کروڑا کدا واروں گے نماز لی تے ٹائم نہیں کڈن دے 30 روزے تے رکھ نہیں سکتے حضور کے عشق میں گم ہو جاؤ حضور کی سنتوں کی اتباع میں زندگی بسر کرو اللہ حضور کے عشق میں جینا مرنا نصیب فرمائے اللہ